اور جنہوں نے 20 دفعہ نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں ویٹ لفٹنگ کی فیلڈ میں، اور اسی فیلڈ میں انہوں نے اپنا لوہا انٹرنیشنل لیول پہ منوایا۔ دیکھیے میں الحمدللہ کو بائی برتھ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کا پیشنٹ نہیں ہوں جی۔ مجھے اپنی ہوش میں جو ہے یہ اٹیک ہوا پولیو کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود کہ میں اتنی جگہوں پر گیا، کنٹریز میں گئے، پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، موٹیویشن جو مجھے ملی ہے وہ مجھے میری سوسائٹی کی طرف سے ملی ہے۔ میں اکثر میں اس وقت ہاتھوں کے ساتھ رینگ کر جو ہوتا تھا نا، میں وہ موومنٹ کرتا تھا اپنی، کیونکہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، میرا یہ نچلا حصہ جو ہے وہ سارا فارغ ہو چکا تھا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کرتا تھا، اور میں اب آگے توبہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ مور دین 7000 فیملیز کو، ڈیزرونگ فیملیز کو ہم نے راشن ڈلیور کیا۔ یا اللہ ہمیں ان پولیٹیشین سے بچا، کیونکہ جو اپنے جو کار خاص ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ سہولیات میسر ہو جاتی ہیں، لیکن جو ملک کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف تسلیاں اور وعدے۔ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی ڈسیبلٹی کا عنصر ہے تو وہ آپ کے یہاں پہ مائنڈ میں ہے۔ گرو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان اور میں ہوں اشفاق مشتاق۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی موٹیویشنل، ایک سکسیس سٹوری کے ساتھ ساتھ ایک دکھ بڑی سٹوری بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور جنہوں نے 20 دفعہ نیشنل چیمپئن رہ چکے ہیں ویٹ لفٹنگ کی فیلڈ میں، اور اسی فیلڈ میں انہوں نے اپنا لوہا انٹرنیشنل لیول پہ منوایا، اور 3 بار یہ انٹرنیشنل چیمپئن بھی رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں یہ کون ہیں اور یہ کام کیسے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ علی صاحب، سب سے پہلے تو ایک مختصر سا انٹروڈکشن میں نے آپ کا کروا دیا، لیکن آپ تھوڑا سا انٹرو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، آپ کی کیا اچیومنٹس ہیں؟ دیکھیے ہوں تو ایک عام سا ہی بندہ، جی، تو بس یہ ایک اسٹرگل اور محنت کے بل بوتے کے اوپر کہ جب لگن آپ کی سچی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقام بھی دیتا ہے۔ تو میں جو مجھے سوشل میڈیا کے توسط سے جانتے ہیں دوست احباب جتنے بھی، میں زیادہ تو نہیں، ویٹ لفٹنگ ایک میرا پیشن ہے۔ ویٹ لفٹنگ کے اندر جو ہے وہ میں 20 ٹائمز نیشنل چیمپئن آف پاکستان اور 3rd ٹائم انٹرنیشنلی، اور اس بیس کے اوپر مجھے جو ہے 2007 میں پریزیڈینشیل ایوارڈ دیا گیا تھا، ماشاءاللہ۔ دین اس کے بعد پرائم منسٹر ایوارڈ، چیف منسٹر، گورنرز کے ایوارڈ جو ہیں وہ دیے گئے۔ ہم دیکھ بھی رہے ہیں آپ نے کافی زیادہ میڈلز اس وقت پہنے بھی ہوئے ہیں، اور آپ نے بتایا جیسا کہ آپ کے پاس اور بھی کافی زیادہ شیلڈز اور جی بالکل کپس بنے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ تھوڑی سی مزید آگے جو ہے وہ اسٹرگل جو ہے وہ کہ پھر سوسائٹی نے ہی ایک موٹیویشن اسپیکر کی طرف مائل کر دیا، تو اس میں پھر جو ہے ایک دل میں خیال آیا کہ جو ان مشکلات کا میں نے سامنا کیا ہے تو میری طرح اور بھی بہت سارے ایسے میرے دوست احباب ہوں گے جو اسپیشل پرسنز ہیں، جن کے ٹرانسجینڈرز ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں یہاں پہ کٹ لینا چاہ رہا ہوں ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں انٹرو میں بتانا آپ کو مس کر دیا کہ علی صاحب ایک ڈسیبلٹی جسے ہم پولیو کہتے ہیں اس کے ساتھ دوچار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری انہوں نے جو اچیومنٹس کی ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ ساری اچیومنٹس انہوں نے اسی مشکلات کے ساتھ ان کو نپٹا ہے۔ علی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ڈیزیز کا آپ کا ادراک کب ہوا، اور اس کے ساتھ آپ نے اس پیشن کو، جو کہ بڑا مشکل لگتا ہے، اس کو آپ نے کیسے موٹیویشن حاصل کر کے کر لیا کہ جیسے کہ ایک نارمل بندہ جو ہے وہ بھی ڈرتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے؟ دیکھیے میں الحمدللہ کو بائی برتھ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کا پیشنٹ نہیں ہوں۔ جی۔ مجھے اپنی ہوش میں جو ہے یہ اٹیک ہوا پولیو کا، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ میں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلتا تھا، بڑے سے چیز لینے جاتا تھا، تو بس وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دکھاتی ہے، وہ بتاتی ہے، اور یہ چیزیں مجھے بعد میں ریلائز ہوئی کہ جو اکثر لوگ کہتے تھے کہ یار تو صحیح ہوتا نا تو بہت اونچی جگہ پہ پہنچ جانا تھا، لیکن اونچی جگہ پہ آپ ابھی بھی، لیکن میرا اس کے بعد آ کر جو ہے نا، جب میں انہی لوگوں کو دیکھتا تھا تو میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈسیبلٹی دی ہے نا،
اس کے پیچھے اس کی حکمت ہے. اس کی حکمت کیا ہے وہ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ معلوم پڑی. اگر میں نارمل ہوتا تو میں پتہ نہیں کہیں دھکے کھا رہے ہونا تھا, بے روزگار ہوتا, یا کیا کوئی ایسی بری صحبت میں پڑا ہوتا. تو جب میں اپنے پورے اوور آل خاندان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود کہ میں اتنی جگہوں پر گیا, کنٹریز میں گئے, پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. مطلب کہ میں اگر آج کہوں تو کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ کی خواہش کیا ہے, آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے کہ جو مطلب کہ کوئی آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہو جس سے آپ ملاقات کرنی چاہتے ہوں, تو ایسے نو کہ میری جن سے مطلب کہ میرے جن کو میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا, جن کو ایک ملنا جو ہے وہ بہت مشکل, ایک خواب ہوتا تھا, ڈریم ہوتا. تو الحمدللہ افتخار ٹھاکر صاحب گھر پہ آئے ہیں, سارے مطلب کہ جتنے جو میرے فیوریٹ تھے, جتنی پرسنالٹی وہ ساری ملی. تو میری ایک موٹیویشن بتائیے گا, کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اس ڈیزیز کے ساتھ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں اور اس کو لوکل نہیں, نیشنل نہیں, انٹرنیشنل لیول تک آپ لے کے گئے اور آپ نے وہاں پہ اپنا لوہا منڈوایا ہے؟ موٹیویشن جو مجھے ملی ہے وہ مجھے میری سوسائٹی کی طرف سے ملی ہے. کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے جو ہمارے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم نے فوکس زیادہ رکھا ہے. اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کی تو ایجوکیشن جو ہے وہ صرف یہاں پہ ڈالی جاتی ہے, یہاں پہ نہیں جاتی. المیہ یہ ہے. تو نہ وہ ٹیچرز, نہ وہ اساتذہ, نہ وہ اسٹوڈنٹ رہے میری نظر میں. کیونکہ میں کیوں بات کرتا ہوں کہ مجھے میری سوسائٹی کی طرف سے موٹیویشن ملی کہ اب آپ, کیونکہ میرے جب پولیو کا میں شکار ہوا تو میں اکثر میں اس وقت ہاتھوں کے ساتھ رینگ کر جو ہوتا تھا نا, میں وہ موومنٹ کرتا تھا اپنی, کیونکہ میں بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, میرے یہ نچلا حصہ جو ہے وہ سارا فارغ ہو چکا تھا. تو میں باہر نکلتا تھا تو گلی محلے کے یا مطلب کہ کوئی بھی آتا شخص وہ یا تو کوئی الٹے نام لے کے پکارتا, یا مطلب کوئی چیز اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی تو ایسے اوپر مطلب کہ جو نا وہ پھینک دینی, کوئی راہ چلتے جو ہے وہ ٹھوکر لگا دینی, یا کبھی کوئی سہارا لے کے دیوار کا اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرنی. تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے چچا کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ لڑکوں نے مذاق کیا. تو وہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ چوکر کی بوری جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی وہ پائپ کے ساتھ, تو نیچے نالا جو تھا وہ گندا نالا, وہ بڑا گہرا کھلا مطلب کہ وہ گزرتا تھا. تو انہوں نے ایک دم سے مجھے وہ دھکا دیا تو مجھ سے وہ گرپ نہیں ہو سکی, تو میں اس کے اندر گر گیا. اب میں وہ سر کے بل گرا تو پتہ نہیں کب کس کی نظر پڑی ہے, تو میرا ایک پاؤں جو تھا نا وہ باہر تھا, باقی میں سارا اس کے اندر تھا. تو اس لوگوں نے آ کے کھینچ کے جو تھا وہ مجھے باہر نکالا. تو اس کے بعد مجھے یاد پڑتا کہ میں اتنا مطلب کہ دل برداشتہ ہوا تھا کہ میں نے اس کے بعد میں نے وہ سوسائڈ بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. پتہ کہ میں اتنا کہ مجھے اپنے اوپر یہ ہوتا تھا, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کرتا تھا. اور میں اب آگے توبہ کرتا ہوں کہ میں یا اللہ پاک اس وقت کا جو تھا وہ مجھے معاف کر دی, کیونکہ شکوہ تیری ذات سے نہیں بنتا. تو بڑا مطلب کہ میں کوستا تھا کہ میں ہی کیوں مطلب کہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوں, کیونکہ میں کیوں معذور بن گیا ہوں, کیوں مجھے میں چلتا پھرتا ایک جسم جو ہے وہ ایک دم سے بے جان ہو گیا ہے, زمین پہ گر گیا ہے, وہ سارا مطلب کہ جو ہے. تو لیکن ٹھیک ہے اگر میں بن گیا ہوں تو یہ لوگ مجھے کیوں مطلب کہ کوئی اوپری سی مخلوق سمجھتے ہیں, کیوں مطلب کہ یہ حقارت کرتے ہیں, مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ میرے جو بچپن میں 2 دوست تھے, آج کبھی شاذ و نادر ان سے ملاقات ہوتی ہے, جنہوں نے مجھے سمجھا, جن کو میں نے سمجھا, جو میرے ساتھ رہے, آج بھی وہی ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ. اچھا مجھے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ آڈینس کو بھی بتائیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ میں پہلے جو تھا وہ ڈیفرنٹلی جمس کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ دیتا تھا, کوچنگ کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی, وہاں پہ میں نے ایز اسسٹنٹ HR کی جاب سٹارٹ کی. تو مطلب کہ مختلف جگہوں پہ ورکنگ کرتا رہا. تو ابھی جیسے یہ کووڈ آیا, کووڈ کے اندر
جابس ختم ہوئی؟ جابس ختم ہوئی. اس کے بعد کوئی ایسا مطلب کہ وہ سسٹم نہیں بن سکا تھا، بلکہ میرا خود اپنا جو ہے وہ کنسنٹریٹ ایسا کیسے بن گیا ہوا تھا کہ بھئی یہ ساری زندگی نوکری کرنی، نوکری نوکری نوکری. اصل کام جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کرنا ہے، اپنا روزگار جو ہے وہ بنانا. کیا سٹارٹ تو کیا؟ سٹارٹ اس وجہ سے نہیں کر پایا کیونکہ میرے اس دوران کووڈ کے دوران ایک مطلب کہ وہ لہر ایک ایسی بن گئی تھی کہ ایک دم سے وہ خیال آیا کہ نہیں بھائی لوگوں کو نہیں چھوڑنا. بہت سارے ایسے ہیں جو مطلب کہ 10,000 روپیہ بھی مہینے نہیں کما سکتے. جی. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کی، تمام سوسائٹیز کو ساتھ میں لایا. الحمدللہ مور دین 7,000 فیملیز کو، ڈیزرونگ فیملیز کو ہم نے راشن ڈلیور کیا. پھر اس میں مطلب کہ ڈاکٹرز کو کٹس جاتی تھی، سیفٹی کٹس، گوگلز، اور مطلب کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو تھی. تو ایون کہ میں خود بھی کووڈ کا شکار ہو گیا، تو وہ سارا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم تھا. تو ان چیزوں کے اوپر جو تھا نا پھر میرا زیادہ ہو گیا تھا کہ نہیں مجھے اسی سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. تو علی مصطفیٰ بھائی حکومتی سرپرستی کے حوالے سے بتائیے گا کتنا سپورٹ آپ کو حاصل ہے ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیے میں پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑی بین بجا چکا ہوں. اچھا. بہت بین بجا چکا ہوں، لیکن بین بھی پھر احساس ہوا کہ اس کے سامنے بجانی چاہیے جس کو کچھ سننے میں اچھا محسوس ہو اور وہ سنے بھی. تو بھینس کے آگے بین بجاتا رہا ہوں کہ خدا را کچھ اس طرف توجہ دیجیے. میں نہیں کہ میری اکیلی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، میرے اور بھی کوئی ایسے دوست ہیں جو آج جو گولڈ میڈلسٹ ہونے کے باوجود کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو دکھ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو بھی کچھ بھی نہیں پرومسز مجھے نیشنل سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سارے پرومسز کیے گئے ہر جگہ پہ بھی. ابھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی، تو اس کے اوپر بڑی مجھے مطلب کہ جو تھا وہ امیدیں وابستہ تھیں. میں مطلب کہ ایسا کیونکہ ہی از آلسو اسپورٹس مین، تو کوئی ایک مطلب کہ حوصلہ تھا کہ بھائی یہ سنے گا بندہ. لیکن انفارچونیٹلی کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جو میں نے مطلب کہ آنکھوں سے دیکھی، تو میں کہ نہیں بھائی بہت دل برداشتہ ہوا. ابھی بھی میں نے ریسنٹلی بھی جو ہے وہ اسٹرگل کی، لیکن میری ہمیشہ سے شروع سے ایک خواہش رہی تھی کیونکہ میں ان پولیٹیشین سے جو ہے وہ مایوس ہوں. اور اللہ نہ کرے جیسے وہ لوگ ایگزامپلس دیتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں جو ہے وہ ہاسپٹل سے بچا، جی جی بالکل، عدالتوں سے بچا، قانون سے بچا، تو اس میں ایک دعا اور بھی ایڈ کرتا ہوں تو یا اللہ ہمیں ان پولیٹیشین سے بچا. صحیح. اچھا مجھے بتائیے کہ علی اب آپ کا کیا فیوچر کیا ہے، پلانس کیا ہیں؟ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹرگل کرتے جاؤ، دروازے نوک کرتے جاؤ، کبھی تو کھلے گا. تو میں کبھی ہمت نہیں آ رہی، مایوس کبھی نہیں ہوا میں. تو میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہا تھا کہ میری ایک شروع سے ایک امید جو تھی وہ اس بات پہ تھی کہ پاکستان کے اندر، میرے ملک کے اندر اگر کوئی ادارہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے یا ہماری کوئی بات سن سکتا ہے تو ہماری افواج پاکستان ہے. جی. اس کے علاوہ ہم نے ہر دروازہ جو ہے وہ نوک کیا. وہ پرومسز کریں گے، وعدے کریں گے. اب مجھے بتائیں کہ ایک منسٹر کیا اس کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی جو ہے کسی مستحق کو جاب دے سکے؟ صحیح. ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اپنے جو کار خاص ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں، جی. ان کے لیے سب کچھ سہولیات میسر ہو جاتی ہیں. لیکن جو ملک کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف تسلیاں اور وعدے. تو میری الحمدللہ جو ہے وہ افواج پاکستان نے میری آواز سنی. جی. مجھے DGISPR نے بلایا اور میں لٹرلی میں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس طریقے کے اوپر میرے اتنی کیریئر کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے اتنی اس بندے نے رسپیکٹ دی کہ میں وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ انہوں نے جتنی رسپیکٹ دی. اور جو میں بتا رہا تھا وہ ساتھ ساتھ ان اداروں کو، ان ڈپارٹمنٹس کو کالز کر رہے تھے فور کوئک ایکشن. کوئک ایکشن.
اور یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی فار ایگزامپل کہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو کسی کو اپنی بات سنوانا چاہتے ہیں لیکن وہ بات جو ہے اچھا ٹھیک ہے وہ ٹکا کر لیتے ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں. انہوں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے مجھے بٹھا کر جو ہے میری ایک چیز جو تھی وہ میری انہوں نے سنی اور بڑے تحمل سے جو ہے بڑا اپریشیٹ کیا. پھر انہوں نے مجھے بیجز لگائے میرے کوٹ کے اوپر. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ علی صاحب ایک ڈسیبلٹی کے ساتھ انتہائی موٹیویٹیڈ ہیں اور وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جیسے اور ہم جیسوں کے لیے بہت زیادہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھیں اور خدا را کوئی شخص بھی آپ کو اگر ڈسیبل ملتا ہے تو اس کو تھوڑی سی تعظیم دیجیے. اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے جو بر وقت ویکسینیشن کا سسٹم ہے وہ بر وقت لگوائیں تاکہ آپ کے بچے زندگی کی دور میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اور ان دا اینڈ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ہمیں کوئی ڈسیبل یا بلکہ کوئی بھی شخص جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کم تر ہے، جو کہ نہیں ہوتا، وی آر آل ایکول، تو اس جگہ پہ ہمیں ان کو بہتر طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. جیسا کہ انہوں نے اپنی دکھبری داستان میں سنائی کہ لوگ ان کو برے طریقے سے القابات سے بھی پکارتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو دھکے اور چوٹیں بھی لگوا چکے ہیں. تو ان دا اینڈ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا جس کے بعد ہم اپنا پروگرام کا اختتام کریں گے کہ آپ ہماری آڈینس کو ایک موٹیویشنل میسیج ضرور دیجیے. میرا میسیج ایک ہی ہوگا کہ ہم سب ایک ہیں، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے. اگر کوئی ڈسیبلٹی کا عنصر ہے تو وہ آپ کے یہاں پہ مائنڈ میں ہے. اگر صرف اتنا سمجھ لیا جائے کہ ہم سب برابر ہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو کوئی معذور شخص، نہ کوئی ٹرانسجینڈر، نہ کوئی ایسا شخص جو کسی بھی ڈسیبلٹی کا جو ہے وہ شکار ہے، یا کوئی نارمل پرسن، کسی کو بھی جو ہے وہ اس سوسائٹی میں سروائیو کرنے کا وہ بے حد کھلے انداز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتا ہے. تو میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ سب ایک ہیں اور سب ایک دوسرے کے بازو بنی ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.